ابھی تو کچھ بھی نہیں جانتا. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دانستہ و نادانستہ اس بچے کے اندر وہ چیز منتقل ہوتی ہے، اس کے مزاج میں منتقل ہوتی ہے. اچھا ماحول بڑی چیز. آپ گھروں میں اچھا ماحول پیدا کیجئے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ وہاں دینی تعلیم کا انتظام کیجئے. روزانہ ایک وقت 15 منٹ آپ کوئی حدیث کی کتاب سنائیے، بزرگوں کے واقعات سنائیے، سیرت کی کتاب سنائیے، تاکہ گھروں کا ماحول بہتر ہو. گھر میں صرف تذکرہ اگر خدا نخواستہ غلط چیزوں کا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھروں کا ماحول بھی رہ جائے گا، بچوں کی زندگی غلط رخ کی طرف پڑ جائے گی. اور اگر آپ نے کوشش کی گھروں کا ماحول بہتر ہوا، انشاءاللہ اس سے بچوں کے اندر اچھا ماحول پیدا ہوگا، بچے سے ہی رخ پر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو بھائیو ان باتوں کی طرف آپ توجہ کیجئے اور اس مدرسے کی قدر کیجئے اور اپنے بچوں کو یہاں بھیجئے. اس سے وہ ایمان سیکھیں گے اور یہی انشاءاللہ آپ کے لیے سرمایہ نجات، یہی آپ کے لیے انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے آپ کی دنیا میں کامیابی کا بھی اور سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی. آج دنیا میں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. آج دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ یہ ان بچوں کو ہم ایسی تعلیم دیتے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا. اور میں نے تو اکثر دیکھا بوڑھے ماں باپ ہیں اپنے گھروں میں، کبھی کبھی حالت یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کوئی پوچھتا نہیں کہ ہوگا کیا، مرتے مرتے وہ مر جاتے ہیں. ایسے واقعات لکھنؤ میں پیش آئے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لاش سڑنے لگی، جب بدبو آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو مر چکے. یہ صورتحال. اور وہاں حالت یہ ہوتی ہے دنیا میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی. ماں باپ کی عظمت کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ کا احترام کون سکھاتا ہے؟ کہ دینی تعلیم سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو بھائی یہ دنیا کا فائدہ بھی اسی میں ہے اور سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس کی کوشش کی تو آپ دیکھیں گے اس کے بہتر نتائج انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے ذمہ داروں کو اور یہاں کے اساتذہ کو جنہوں نے ماشاءاللہ یہ محنت کی. آپ یہاں تشریف لائے، کہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو بھیجیے. اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں سے پیغام لے کر جائیے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا راستہ اختیار کرنا ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، جو سیرت کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اللہ کی محبت ملے گی. اگر اللہ کی محبت مل گئی تو ہمارے لیے گویا کہ ساری دنیا کا سارا نظام ہمارے ہاتھ میں آ گئے. ہم جو بھی چاہیں کریں، سارے خزانے ہمارے ہاتھ میں آ گئے. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اگر ہم سے محبت کرے گا تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی. حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے آسمانوں پر اعلان کرتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم محبت کرو. پھر زمینوں میں اعلان ہوتا ہے اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے. ساری دنیا محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ امت مسلمہ جس کو اللہ نے امت رحمت بنایا، امت محبوبہ بنایا، جو محبوب رب العالمین کی امت ہے، اگر یہ کوشش کرے کہ اس کو اللہ کی محبت مل جائے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے اندر جذب کر لے اور پوری زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے. عبادتوں میں بھی اور اپنے آپس کے روابط میں بھی، معاشرت میں بھی، تعلقات میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، یہاں تک کہ طلاق میں بھی. جانتے ہی لوگ طلاق کیا ہے، سمجھتے ہیں 3 طلاق دیں گے تو طلاق پڑے گی. یاد رکھیے 3 طلاق کوئی دیتا ہے تو یہ طلاق بدعت ہے، بڑے گناہ کی بات ہے. طلاق کا جو راستہ ہے وہ اگر مجبور ہے آدمی آخری درجے میں، جس کو ابغض الحلال کہا گیا، سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے اسی عمل سے، لیکن مجبوری میں اگر دینی ہی پڑے تو اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ پاکی کے زمانے میں آدمی صرف 1 طلاق، عدت گزر گئی طلاق پڑ گئی. یہ لوگ سمجھتے ہیں 3 طلاق دیں گے تو طلاق پڑے گی، غلط ہے یہ. اور یہ گناہ کی بات ہے کہ آدمی 3 طلاق، 1 طلاق پاکی کے زمانے میں دے گا، عدت گزرے گی، طلاق پڑ جائے گی. اب بعد میں ندامت ہوئی، غلطی ہو گئی، بچے بھی ہیں، اللہ نے راستہ کھولا ہے، پھر شادی کر لو، شادی ہو جائے گی. راستے بند ہم کرتے ہیں، شریعت پر عمل نہ کر کے اپنے لیے ہم نے 1000 ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ خود ہمارے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوا. میں تو کہتا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرو. کون ہے مسجدوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے والا؟ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا جس کا نتیجہ آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اوقاف پر ہم نے قبضے کیے جس کے نتیجے میں آج غلط نگاہیں ہم پر پڑ رہی. آپ طے کر کے جائیے، ہم دین پر عمل کریں گے. ہم 100% اللہ کے نبی کا نظام اپنے گھروں میں جاری کریں گے، اپنے محلوں میں جاری کریں گے، بازاروں میں جاری کریں گے، اپنی پوری زندگی اس کے مطابق بنائیں گے. میں صاف کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غلط نگاہ سے دیکھے، یہ ہے راستہ.
بس اگر انشاءاللہ ہم نے طے کیا اور یہ طے کر کے ہم یہاں سے گئے، ہماری یہ مائیں بہنیں طے کر کے گئی، ہم گھروں میں اللہ کے نبی کا راستہ لائیں گے، آپ کی زندگی ہماری زندگی ہوگی، عکس ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے کیسے جوہر کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آپ کے یہاں کے آنے کو اللہ قبول کرے اور یہ اجلاس کو اللہ قبول کرے، اور جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حفظ کو ان کے لیے سراپت سعادت و برکت بنائے۔ بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی وہاں نوازے گا، اس کو بچے کو بھی خوب نوازے گا، اور کتنے لوگ ایسے کہ جو جہنم کے مستحق ہوں گے اللہ ان کے لیے ان بچوں کو سفارشی بنائے گا۔ کیسی کیسی نعمتیں اور فضیلتیں اللہ نے رکھی کہ اگر یقین آ جائے تو ساری دنیا آدمی قربان کر دے۔ میں مزید کہتا ہوں ان بچوں کو آپ پھر عالم بنائیں تاکہ قرآن کا فہم حاصل ہو۔ یہ حقوق قرآن ہے، سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی عظمت ہو، ایمان ہو، عظمت ہو، اور پھر اس کے ساتھ تلاوت ہو، یاد کیا جائے، پھر اس کا فہم ہو، سمجھا جائے، اور سب سے بڑھ کر پھر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور دنیا میں اس کا پیغام عام کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، اور یہ نسبت قرآن کی ہے اس جلسے کو کہ یہاں ماشاءاللہ جلسہ دستار بندی ہے۔ آپ قرآن کی عظمت لے کر جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لے کر جائیے، اور آپ کے مبارک طریقے پر چلنے کا عزم لے کر جائیے۔ انشاءاللہ آپ کے حصے میں جو آئے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ آج کی جلسہ ایک ہماری نئی زندگی کا ذریعہ بنا، ایک نئی کامیابی کا راستہ ہم کو ملا، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اور آخرت کی کامیابی کا بھی یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ فرمائے، اور ہر طرح کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بس وہی نجات کا راستہ ہے۔ قرآن مجید اگر ہم خود سمجھنا چاہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کتنی جگہیں ہیں جہاں ہماری عقل کی رسائی شاید ممکن نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب ہدایت کو کھولا ہے، اس کے ایک ایک نقطے کو واضح طریقے پر بیان فرمایا ہے، اور اس کو پوری امت کے لیے ایسا آسان فرما دیا کہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اس پر فرمایا ہے۔ آپ کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن کو دیکھو۔ تو یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا، جو ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کی وہ تشریح و تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جو الحمدللہ سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہمارے لیے وہ سب سے بڑی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ مدارس حقیقت میں اسی قرآن و سنت کو واضح کرنے کے لیے، اسی قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے، اسی قرآن و سنت کی حفاظت و اشاعت کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں کیا پڑھاتے ہیں، ہم یہاں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ مدارس معاش کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو معاش حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہاں جو دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں حاصل ہو جاتی ہیں، تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ حقیقت پہ یہ مدارس وہ تعلیم دیتے ہیں جو آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے، وہ تعلیم دیتے ہیں جس سے زندگی سنورتی ہے، وہ تعلیم دیتے ہیں جس سے حلال و حرام کا فرق معلوم ہوتا ہے، وہ تعلیم دیتے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے آتی ہے۔ جس زندگی کے بغیر یہ دنیا اندھیری ہے، جس زندگی کے بغیر ہمارے راستے کھوٹے ہیں، اس زندگی کے بغیر ہم کبھی بھی اپنی کامیابی کا سفر طے نہیں کر سکتے، اور جنت کی منزل ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے سامنے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت نہ ہو، آپ کا مبارک طریقہ نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے
جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں خود اللہ نے آپ کے اس مقام بلند کی طرف اشارہ نہیں بلکہ صراحت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا خود حضور پاک علیہ السلام کو خطاب کر کے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ حضور کی زبانی کہلایا جا رہا ہے میری پیروی کرو، آپ فرماتے ہیں میرے راستے پر چلو، میرے طریقے پر چلو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور یقینا ہے ایمان والے کو جیسی محبت ہونی چاہیے دل میں اللہ کی، اور کوئی بھی ایمان والا اس سے ہرگز خالی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی محبت نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک راستہ بتایا کہ تمہیں اللہ کی محبت ہے، لیکن اگر تم میرے راستے پر چلو گے، میرے طریقے پر چلو گے، میری زندگی کو اپنے لیے راستہ بناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آدمی اللہ سے محبت کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ اس سے محبت کرنے لگے، اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند ترین مقام ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا یہاں اس آیت شریفہ میں کہ اگر تم حضور کے طریقے پر چلو گے اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور دیکھیے اگر اللہ کسی کا ہو جائے تو کیا کوئی اس کو ہرا سکتا ہے؟ کیا کہیں اس کو شکست ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کہیں ذلیل ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں اس کے لیے راستے کھوٹے ہو سکتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جو کامیابی کا طریقہ تھا، کامیابی کا راستہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے کھولا تھا، ہم نے وہ راستہ فراموش کر دیا۔ اگر ہم نے حضور پاک علیہ السلام کا راستہ اختیار کیا ہوتا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کی سنتیں کیا ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے غلط فہمی میں لوگ رہتے ہیں، نماز کا یہ طریقہ ہے، نماز کی سنتیں ہیں، طہارت کی سنتیں ہیں، روزے کی سنتیں ہیں، عبادتوں کی سنتیں ہیں۔ یقیناً یہ بڑی بہت ہی بلند سنتیں ہیں، اور یہ وہ بلند ترین عبادتیں ہیں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ آدمی جب ان طریقوں کو حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان عبادتوں کو انجام دے گا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ بلندی تک پہنچے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا جو طریقہ ہے یہ صرف چند چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نمازوں کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف روزوں کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف حج کی حد تک نہیں ہے اور پاکی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں راستہ بتایا ہے۔ ہم شادی کس طرح کریں، ہم نکاح کس طرح کریں، ہم معاملات کس طرح انجام دیں، ہم حقوق کس طرح ادا کریں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کریں، ایک ایک چیز حضور پاک علیہ السلام نے بیان کی۔ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا یہ اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ سب کچھ حاصل ہے، ساری قدرتیں اللہ کے پاس، سارے خزانے اللہ کے پاس، ساری طاقتیں اللہ کے پاس، سارے تصرفات اللہ کے پاس۔ جب اللہ کسی کا ہو جائے اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگے تو اس کا کام کیسے بگڑ سکتا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے۔ کسی نے حکایت نقل کی محمود غزنوی کی، اسے بات سمجھ میں آنا آسان ہے کہ ایک باندی تھی جس سے اس کو تعلق تھا، وہ بڑی سمجھدار تھی، وہ آئی اور بہت قریب ہوئی محمود غزنوی کے، لوگوں کو بڑا حسد ہونے لگا۔ محمود کو اندازہ ہوا کہ اس باندی سے لوگوں کو بڑا حسد ہوتا ہے، تو اس نے ایک مرتبہ دربار کیا اور دربار میں سب کو جمع کیا، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ آج رقعے لٹائے جائیں گے، پرچے لٹائے جائیں گے جس میں جائیدادیں لکھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو دربار کا قیمتی سامان ہے وہ سب یہاں موجود ہے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بس اس نے اعلان کیا، لوگ دوڑے، قیمتی سے قیمتی سامان دربار میں تھا، لوگوں نے کہیں جو سامان تھا اس پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کوئی رقعہ اٹھا لیا، پرچہ اٹھا لیا جس میں جائیداد لکھی ہوئی تھی، تو وہ باندی جو تھی وہ کھڑی رہی۔ محمود نے اس سے کہا کیا بات،
سب چلے گئے اور قیمتی سے قیمتی سامان پہ وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، تم کھڑی ہو، تمہیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا محمود سے کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، تو اس میں کوئی استثناء تو نہیں ہے، میں جس پر چاہوں ہاتھ رکھ دوں؟ محمود نے کہا کہ ہاں تم جس پر چاہو ہاتھ رکھ دو، تمہارا ہے۔ بس وہ اٹھی اور جا کے محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا جب بادشاہ ہمارا تو سب ہمارا، جب بادشاہ ہمارا تو سب ہمارا۔ اس پر حضرت مولانا شعر پڑھتے تھے کہ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ یہ ہے اگر آدمی اللہ سے تعلق مضبوط کر لے اور اللہ سے محبت کرنے لگے، پھر آپ یاد رکھیے کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو فنا نہیں کر سکتی، کوئی طاقت کسی کا نقصان نہیں کر سکتی۔ طاقتیں سب اللہ کی ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ بڑی سے بڑی حکومتیں اور بڑے سے بڑے خزانے اور بڑے سے بڑے تصرفات اور بڑے سے بڑے وسائل دنیا کے جو کچھ ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے قبضہ قدرت میں اس طرح ہیں جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، ایک جھاڑو پھیر دی جائے سب صاف ہو جائیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں اللہ کی طاقت کے آگے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارا جو سب سے بڑا سہارا تھا، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہی سہارا چھوڑا، آج دنیا کے جھمیلوں میں لگ گئے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو توق ہماری شرف تھا، ہزار بار ہماری باعث شرف تھا، آج وہ توق ہمارے گلے میں نظر نہیں آتا۔ اللہ کی جو محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور خود اللہ نے ہمیں جو راستہ بتایا کہ وہ اپنا محبوب ہمیں بنانا چاہتا ہے، آج ہماری زندگی اس سے ہٹی ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج کے ان حالات میں پوری دنیا میں آپ دیکھیے، آپ اس ملک میں دیکھیے، آج ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن قرآن جو ہمیں راستہ بتاتا ہے ہم اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اللہ نے صاف یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، کبھی نہیں ہٹتی، کبھی نہیں بدلتی، یہاں تک کہ تم بدل جاؤ، تم دین کو چھوڑ دو، تم نبی کے طریقے کو چھوڑ دو، تم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہ رکھو، اللہ کے نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط نہ رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی نظر رحمت پھر جائے گی، پھر دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہر جگہ بے عزت ہوں گے، جیسے آج اپنی نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر آئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، آپ طے کر کے جائیے، ہمیں نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک راستہ جو نجات کا راستہ ہے، جو اللہ کی محبت کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری عبادتیں، ہمارے آپس کے روابط و تعلقات، ہماری معاشرت، آج آپ غور کیجئے ہماری کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اللہ کے نبی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں آج جی چاہتا ہے میں نماز کا اعلان کروں، اور جب نماز قائم ہو جائے تو وہ جو لوگ مسجدوں میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اگر بچے عورتیں نہ ہوتے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا کرتا۔ آپ غور کیجئے ہم میں کتنے بھائی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں ہم آرام کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں ہم کھانے پینے میں مست ہیں، ہمیں کسی اس چیز کی پرواہ نہیں۔ ہمیں اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے اس کی؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہماری ان عبادتوں کا حال ہے، اس نماز کا حال ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ نماز ہی ہے جو ایمان اور شرک کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان فارق ہے۔ اگر آدمی نماز نہ پڑھے تو حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے فقط کفر، کہ اگر وہ نماز ایک وقت چھوڑ دے تو کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔
لیکن افسوس ہے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پھر کتنوں پر زکوٰۃ فرض ہے حساب لگا کے زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب لگا کر کھیتی باڑی میں جو عشر واجب ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں سخت الفاظ ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کل قیامت میں وہ مال اس کا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اللہ کے راستے مال خرچ نہیں کیا گیا، وہ آگ کی شکل میں تپایا جائے گا، انگارہ بنا دیا جائے گا وہ مال، اور پھر اس سے اس شخص کی پیٹھ داغی جائے گی، پیشانی داغی جائے گی، اور ہر طرح سے اس کو سخت سے سخت ایذا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا جس نے حق ادا نہیں کیا۔ تو بھائیو ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عبادتوں کا حال ہے، اور اس سے آگے آپ پر بڑھیے۔ معاملات کا حال کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حق مارنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والوں کا حال یہ، زمین جوتیں گے، ایک باری زمین کسی کی اپنی زمین میں شامل کرنے کے چکر میں لگ جائیں گے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بالی زمین کوئی کسی کی ہڑپ کر لے تو کل قیامت میں وہ زمین 7 طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ کوئی کسی کا جانور چوری کر لے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں وہ جانور اس کے سر پہ لادا جائے گا اور وہ چیخ رہا ہوگا، اور سب دیکھیں گے یہ خائن ہے، چور ہے، یہ جانور کا چور ہے جس نے دنیا میں جانور کی چوری کی۔ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر لیں، آخرت کی بے عزتی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ہمیں معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہ غلہ بیچتے ہوں یا ٹھیلوں پر پھل بیچتے ہوں، کس قدر خطرناک مسئلہ ہے۔ دھوکہ دیں، خدا نخواستہ ناپ تول میں کمی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ویل کے لیے استعمال فرمایا، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے حرام مال کا ایک لقمہ بھی آدمی حلق کے نیچے اتارتا ہے تو لقمہ لقمہ تر نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ، آگ کا انگارہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صادق و مصدوق فرما رہے ہیں، کیا ہمیں کوئی شبہ ہے اس میں؟ حضور نے جو فرما دیا وہ یاد رکھو۔ سورج اگر نکلا ہوا ہے، آدمی دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے سورج نکلا ہوا ہے، سورج ڈوبا ہوا ہے، آدمی دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے سورج ڈوبا ہوا ہے۔ ہماری نگاہ غلطی کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ جو آپ نے فرما دیا وہ برحق ہے، وہ سچی بات ہے جو ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی، آج نہیں تو کل مرنے کے بعد آ جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت۔ ایسی ہماری معاشرت کا حال ہے، ہمارے اخلاق آپ دیکھ لیجئے کس حد تک ہمارے اندر گراوٹ۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا حضور کا فرمان کیا ہے۔ ابھی ایک صاحب کہنے لگے اعظم گڑھ میں ایک شادی ہوئی، ایک شادی میں 4 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، 4 کروڑ روپے ایک شادی میں خرچ کیے گئے، کیا اس میں برکت ہوگی؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، سب سے کم جس میں خرچ کیا جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی عزت دکھانے کے لیے، ناکوچی کرنے کے لیے ہم سب سے جو مہنگا شادی گھر ہوگا وہ لیں گے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے، جہیز کی نمائش کریں گے، اور یہ بھول جائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس میں سب سے کم خرچ ہو اس میں برکت ہو۔ کہاں سے برکت ہوگی پھر؟ اور حالت کیا ہے؟ ہمارے آس پاس ایسی بچیاں بیٹھی ہیں، غریب بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، پریشان ہیں، ان کا ایمان خطرے میں، لیکن ہمیں بالکل اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہم پیسہ جو اپنی شادیوں میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں ان بچیوں، غریب بچیوں کی شادی میں دے دیتے، ان کا کام بن جاتا، ان کا ایمان بن جاتا، تو کل ہم سرخرو ہوتے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائیو، ان باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اخلاق کی بلندی ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ کی زندگی سرا پر رحمت۔ لیکن ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ ہمیں دنیا کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بالکل خیال نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو پریشان کر رہے ہیں، ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، ہم کسی کو ستا رہے ہیں، اور پھر آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے ہم کس حد تک اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جس کا خیال رکھتے ہیں؟ گھر کا کوڑا صاف کریں گے، گلی میں ڈال دیں گے،
ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری. جب ہم کوڑا گلی میں ڈال رہے ہیں اور وہ کوڑا جو ہم نے گلی میں ڈالا ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے گزرنے والوں کو، تو میرے بھائیوں کیا یہ گناہ کی بات نہیں؟ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں. ہمارا کوئی طریقہ جس سے کسی کو اذیت ہو، کیا یہ اسلام کا تقاضا ہے؟ کیا اسلام اس کو پسند کرتا ہے؟ کیا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے، آخری درجے کا عفو درگزر، آخری درجے میں اس کا خیال کہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کے کام آیا جائے. آپ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا کہ وہ جگہ جہاں پانی تھا پہلے آگ کا قبضہ ہو گیا، مشرکین بعد میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی پانی سے نہیں روکا. وہ پانی لینے کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے تھے. اور آخری مثال یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، لوگ پریشان ہوئے، تو یہ لکھا ہے، تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا اور ریلیف کی باقاعدہ، اور چندے کی لمبی رقم بعض تاریخی روایتوں میں تقریباً 50,000 دینار کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ رقم آپ نے ابو سفیان کو بھجوائی جو دشمن تھے، دشمنوں کے اس وقت سردار تھے. اللہ نے بعد میں ہدایت دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی مدد کی. گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، اور زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، اور کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے. یہ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا. لیکن آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم کو یہ نسخہ کیمیا دیا گیا کہ اگر نبی کے طریقے کو اختیار کرو گے اللہ تمہیں اپنا چہیتا بنا لے گا، ساری طاقتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار. یہ پیغام ہے ان مدارس کا، یہ پیغام ہے ان جلسوں کا، یہ پیغام ہے قرآن مجید کا، اور یہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے آخری نبی کا کہ جو تمہیں زندگی کا راستہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا راستہ، اس پر چلنے کی کوشش کرو. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، کوئی نشے میں جا رہا ہے، کوئی جوئے اور سٹے میں جا رہا ہے، کوئی موبائل کی لعنت میں اس طرح مست ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ ہم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. یہ جوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت دی تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر چاہتے تو دین کے سپاہی بنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ان کے اندر غیرت ہوتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ غیروں کے اعلی کار بن رہے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر، اور وہ اپنے تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے ایسے راستے کی طرف جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو توانائیاں اللہ نے ان کو دی ہیں، جو توانائیاں دین کے لیے استعمال ہوتی، شریعت کی سربلندی کے لیے استعمال ہوتی، ایک ایک محلے میں ہم جاتے، ہم لوگوں کی خوشامد کرتے کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کی امانت ہے، اور یہ امانت ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کو اپنے گھروں میں پوری طرح سے محفوظ رکھیں. اور یہ اس وقت جو ایک سازش ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں سے ہمارا دین نکالا جا رہا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کھرچا جا رہا ہے. ہمارے بچے، ہماری یہ بچیاں جو کالجوں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے اور بچیاں، کیا سکھایا جا رہا ہے، کس طرح ان کو ایمان سے بے بہرا کیا جا رہا ہے. اگر اس کے بعد بھی خدا نخواستہ ہمارے اندر حمیت ایمانی پیدا نہ ہو، ہمارے نوجوانوں میں حمیت پیدا نہ ہو، تو کیا فائدہ اس جوانی کا؟ تف ہے ایسی جوانی پر جو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے قربان نہ ہو اور اس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو. بھائیو آپ یہ طے کیجئے، اور یہی مدارس کا پیغام. مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ آپ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، کالجوں میں بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ان کے دین کی حفاظت کی کوشش نہ کی، آپ نے اس کے لیے انتظامات نہ کیے، کچھ وقت کے لیے آپ نے ان بچوں اور بچیوں کو مدرسے میں بھیجا اور بڑی بچیوں کے لیے الگ سے تعلیم کا اور تربیت کا نظم نہ کیا، تو یاد رکھیے کہ آنے والی نسل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور کل قیامت پہ یہ فریاد کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، ہمارے بڑوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا. اے اللہ ان کو دوہرا عذاب. قرآن مجید میں آتا ہے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو سخت عذاب دیا جائے گا، دوہرا عذاب دیا جائے گا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے نسلوں کی فکر کیجئے، ان کی تعلیم کی فکر کیجئے، ان کو دین کی تعلیم دیجئے. الحمدللہ یہ مدرسہ یہاں پر قائم ہے، یہ ایک نعمت ہے اللہ کی.
آپ ہر طرح سے تعاون کیجئے، اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھیج کر تعاون کیجئے، آپ کے بچے دینی تعلیم حاصل کریں۔ یہاں الحمدللہ ضرورت کی جو دنیا کی تعلیم وہ بھی دی جاتی، لیکن یہ دین کی تعلیم اگر حاصل ہوگی اور ایمان اگر محفوظ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے آپ کی سرخروئی کا انتظام کرے گا کہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، مرتے وقت یہ کلمے کی تلقین کریں گے، مرنے کے بعد یہ ایصال ثواب کریں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو صدقہ جاریہ کھلا ہوا صدقہ جاریہ ہے، اس میں ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا۔ اس لیے آپ اپنی نسلوں کی بھی فکر کیجئے اور ان کو آپ غلط کاموں سے بچائیے، ان کی نگہداشت کیجئے۔ ان کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیا، وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں پلائی جا رہی ہیں اس موبائل کے ذریعے سے، اگر آپ نے اس کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کا قابو نہیں چلے گا اور یہ بچے نہ جانے کدھر جائیں گے اور یہ بچیاں نہ جانے کدھر جائیں گی، اور پھر اگر ہم چاہیں گے تو اس کے بعد بھی ہم اس کو صحیح راستے پر شاید آسانی سے لا نہیں سکتے۔ اس لیے پہلے مرحلے پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا، اس دین کی حفاظت کرنی، ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ زندگی عطا فرمایا، ہمیں اس طریقہ زندگی کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی۔ یہ اصل ہمارا منصب ہے، ہمارا مقام ہے اور یہ امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے قربانیاں دی، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ آج الحمدللہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہاں اس مبارک جگہ پر جہاں مدرسہ ہے، جہاں مدرسہ ہو جگہ مبارک، وہاں اللہ کا نام لیا جائے، وہاں اللہ کے نبی کا نام لیا جائے، وہاں صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، وہاں شریعت کے احکامات بیان کیے جائیں اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ آپ ان مدرسوں میں آئیے، اپنے اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیے، اپنی چھوٹی بچیوں کو بھیجیے، وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، ان کا ایمان مضبوط ہو، اور جو بچیاں اور بچے آپ کے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کا بھی انتظام کیجیے۔ کیا یہی مدرسے میں انتظام ہو اگر وہ آ سکتے ہوں، اور نہیں آ سکتے تو کہیں بھی ان کا انتظام آپ یہاں کے علماء کے مشورے سے کیجیے تاکہ ان بچوں کا دین محفوظ رہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ اپنی پوری زندگی کو ہمیں دیکھنا، کہاں کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہم اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، وہ کہاں کہاں شریعت اسلامیہ اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ جو ہماری سرمایہ سعادت و سرمایہ نجات ہے، ہم کہاں کہاں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ بس یہاں پانی مر رہا ہو، ہمیں وہاں کوشش کر کے یہ محنت کرنی ہے اور اپنے گھروں میں مزاج پیدا کرنا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں یہ بڑی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلی بچے کی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو نبیوں کے قصے سنائیے، آپ بچوں کو صحابہ کے قصے سنائیے، آپ سب سے بڑھ کر بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنائیے، آپ اولیاء اللہ کے واقعات سنائیے، یہ واقعات ان کے دل پر اثر کریں۔ اور آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ ہوتا ہے اور ماں تلاوت کرتی ہے، ماں اللہ کا نام لیتی ہے، تو وہ برکت اس پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں ہم غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم گانے سن رہے ہیں، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم گندی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے جو بچہ پیٹ میں ہے یہ گویا کہ اولین وقت سے ان غلطیوں، ان گندگیوں، ان برائیوں کو لے کر اس دنیا میں آئے گا، اور پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ اس حال میں ہم اس گود میں اس کو غلط باتیں سنا رہے ہیں، غلط باتیں ہم کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ہی تو ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دانستہ و نادانستہ اس بچے کے اندر وہ چیز منتقل ہوتی ہے، اس کے مزاج میں منتقل ہوتی ہے۔ اچھا ماحول بڑی چیز، آپ گھروں میں اچھا ماحول پیدا کیجئے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ وہاں دینی تعلیم کا انتظام کیجئے، روزانہ ایک وقت 15 منٹ آپ کوئی حدیث کی کتاب سنائیے، بزرگوں کے واقعات سنائیے، سیرت کی کتاب سنائیے، تاکہ گھروں کا ماحول بہتر ہو۔ گھر میں صرف تذکرہ اگر خدا نخواستہ غلط چیزوں کا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھروں کا ماحول بگڑ جائے گا، بچوں کی زندگی غلط رخ کی طرف پڑ جائے گی۔
اور اگر آپ نے کوشش کی گھروں کا ماحول بہتر ہوا انشاءاللہ اس سے بچوں کے اندر اچھا ماحول پیدا ہوگا، بچے سے ہی رخ پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائیو ان باتوں کی طرف آپ توجہ کیجئے اور اس مدرسے کی قدر کیجئے اور اپنے بچوں کو یہاں بھیجئے، اس سے وہ ایمان سیکھیں گے اور یہی انشاءاللہ آپ کے لیے سرمایہ نجات، یہی آپ کے لیے انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے آپ کی دنیا میں کامیابی کا بھی اور سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی۔ آج دنیا میں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آج دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ یہ ان بچوں کو ہم ایسی تعلیم دیتے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، اور میں نے تو اکثر دیکھا بوڑھے ماں باپ ہیں اپنے گھروں میں، کبھی کبھی حالت یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کوئی پوچھتا نہیں کہ ہوگا کیا، مرتے مرتے وہ مر جاتے ہیں۔ ایسے واقعات لکھنؤ میں پیش آئے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لاش سڑنے لگی، جب بدبو آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو مر چکے۔ یہ صورتحال، اور وہاں حالت یہ ہوتی ہے دنیا میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی، ماں باپ کی عظمت کون سکھاتا ہے، ماں باپ کا احترام کون سکھاتا ہے، کہ دینی تعلیم سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ دنیا کا فائدہ بھی اسی میں ہے اور سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کی کوشش کی تو آپ دیکھیں گے اس کے بہتر نتائج انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے ذمہ داروں کو اور یہاں کے اساتذہ کو جنہوں نے ماشاءاللہ یہ محنت کی، آپ یہاں تشریف لائے، کہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو بھیجیے۔ اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں سے پیغام لے کر جائیے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا راستہ اختیار کرنا ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، جو سیرت کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کی محبت ملے گی، اگر اللہ کی محبت مل گئی تو ہمارے لیے گویا کہ ساری دنیا کا سارا نظام ہمارے ہاتھ میں آ گئے، ہم جو پھر چاہیں کریں، سارے خزانے ہمارے ہاتھ میں آ گئے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اگر ہم سے محبت کرے گا تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے آسمانوں پر اعلان کرتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہے تم محبت کرو، پھر زمینوں میں اعلان ہوتا ہے اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، ساری دنیا محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہ امت مسلمہ جس کو اللہ نے امت رحمت بنایا، امت محبوبہ بنایا، یہ محبوب رب العالمین کی امت ہے، اگر یہ کوشش کرے کہ اس کو اللہ کی محبت مل جائے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے اندر جذب کر لے اور پوری زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، عبادتوں میں بھی اور اپنے آپس کے روابط میں بھی، معاشرت میں بھی، تعلقات میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، یہاں تک کہ طلاق میں بھی۔ جانتے ہی لوگ طلاق کیا ہے، سمجھتے ہیں 3 طلاق دیں گے تو طلاق پڑے گی۔ یاد رکھیے 3 طلاق کوئی دیتا ہے تو یہ طلاق بدعت ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ طلاق کا جو راستہ ہے وہ اگر مجبور ہے آدمی آخری درجے میں، جس کو ابغض الحلال کہا گیا، سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے اسی عمل سے، لیکن مجبوری میں اگر دینی ہی پڑے تو اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ پاکی کے زمانے میں آدمی صرف 1 طلاق، عدت گزر گئی طلاق پڑ گئی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں 3 طلاق دیں گے تو طلاق پڑے گی، غلط ہے یہ، اور یہ گناہ کی بات ہے کہ آدمی 3 طلاق، 1 طلاق پاکی کے زمانے میں دے گا، عدت گزرے گی طلاق پڑ جائے گی۔ اب بعد میں ندامت ہوئی، غلطی ہو گئی، بچے بھی ہیں، اللہ نے راستہ کھولا ہے، پھر شادی کر لو، شادی ہو جائے گی۔ راستے بند ہم کرتے ہیں، شریعت پر عمل نہ کر کے اپنے لیے ہم نے 1000 ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ خود ہمارے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرو، کون ہے مسجدوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے والا؟ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا جس کا نتیجہ آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اوقاف پر ہم نے قبضے کیے جس کے نتیجے میں آج غلط نگاہیں ہم پر پڑ رہی۔ آپ طے کر کے جائیے، ہم دین پر عمل کریں گے، ہم 100% اللہ کے نبی کا نظام اپنے گھروں میں جاری کریں گے، اپنے محلوں میں جاری کریں گے، بازاروں میں جاری کریں گے، اپنی پوری زندگی اس کے مطابق بنائیں گے۔ میں صاف کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غلط نگاہ سے دیکھے، یہ ہے راستہ۔ بس اگر انشاءاللہ ہم نے طے کیا اور یہ طے کر کے ہم یہاں سے گئے، ہماری مائیں بہنیں طے کر کے گئی، ہم گھروں میں اللہ کے نبی کا راستہ لائیں گے، آپ کی زندگی ہماری زندگی ہوگی، عکس ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے کیسے جوہر کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آپ کے یہاں کے آنے کو اللہ قبول کرے اور یہ اجلاس کو اللہ قبول کرے، اور جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا اللہ تبارک و تعالی اس حفظ کو ان کے لیے سعادت
برکت بنائے. بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی وہاں نوازے گا, اس کو بچے کو بھی خوب نوازے گا. اور کتنے لوگ ایسے کہ جو جہنم کے مستحق ہوں گے, اللہ ان کے لیے ان بچوں کو سفارشی بنائے گا. کیسی کیسی نعمتیں اور فضیلتیں اللہ نے رکھی کہ اگر یقین آ جائے تو ساری دنیا آدمی قربان کر دے. میں مزید کہتا ہوں ان بچوں کو آپ پھر عالم بنائیں تاکہ قرآن کا فہم حاصل ہو. یہ حقوق قرآن ہے. سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی عظمت ہو, ایمان ہو, عظمت ہو, اور پھر اس کے ساتھ تلاوت ہو, یاد کیا جائے, پھر اس کا فہم ہو, سمجھا جائے, اور سب سے بڑھ کر پھر اس پر عمل کیا جائے. یہ کتاب ہدایت ہے اور دنیا میں اس کا پیغام عام کیا جائے. یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں اور یہ نسبت قرآن کی اس جلسے کو کہ یہاں ماشاءاللہ جلسہ دستار بندی ہے. آپ قرآن کی عظمت لے کر جائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لے کر جائیے, اور آپ کے مبارک طریقے پر چلنے کا عزم لے کر جائیے. انشاءاللہ آپ کے حصے میں جو آئے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ آج کی جلسہ ایک ہماری نئی زندگی کا ذریعہ بنا, ایک نئی کامیابی کا راستہ ہم کو ملا, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے اور آخرت کی کامیابی کا بھی یہی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ فرمائے اور ہر طرح کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پرمغز اور جامع خطاب سماعت فرما رہے تھے. حضرات, بڑی ہی بابرکت اور نورانی محفل ہے یہ, اور بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور آپ کے ایک ایک قدم چل کے آنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. آپ کے ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ یہاں آپ کے بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. آپ ان بچوں کے تعلق سے آئے ہوئے ہیں اور اس قرآن کے تعلق سے آئے ہوئے ہیں جس کو شاعر نے کہا ہے, فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا, فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا, جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی, اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی, محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت میں لے کے جائے گا, 10 ایسے آدمی کو وہ جنت لے کے جائے گا, دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا. وہ ماں باپ حشر کے دن ہوں گے تاجدار, وہ ماں باپ حشر کے دن ہوں گے تاجدار, جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. حضرات, بڑی ہی مقدس یہ محفل ہے اور اب دستار بندی کی جا رہی ہے. جس مبارک گھڑی کا انتظار تھا وہ مبارک گھڑی آ چکی ہے. میں تمام طلبہ سے گزارش کرتا ہوں جو حافظ قرآن ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائے. اور حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹیج پہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت, عالمی خطیب حضرت مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری دامت برکاتہم العالیہ, عمید کلیت الدعوہ دارالعلوم علماء لکھنؤ, وعمید وناظم جامعہ ابو حنیفہ سراواں, وناظم جامعۃ المعارف الاسلامیہ, استاذ الاساتذہ, ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری دامت برکاتہم اسٹیج پہ موجود ہیں. اس کے بعد جلسہ دستار بندی کے بعد آپ کو ان کا قیمتی سماعت, ان کا قیمتی خطاب سماعت کرنے کو ملے گا. سب سے پہلا نام جو دستار بندی کے لیے جو میرے سامنے جس لسٹ میں جس کا نام ہے وہ حافظ محمد اشفاق, جو اسی بھٹوا گاؤں کے رہنے والے ہیں. تشریف لائیں اسٹیج پہ حافظ محمد اشفاق, اس کے بعد حافظ محمد شہباز, اس کے بعد حافظ محمد فرحان, اس کے بعد حافظ محمد عتیق, اور اس کے بعد محمد فیض, اس کے بعد محمد مونس, پھر محمد عادل, پھر حافظ عبد الرحمن, پھر حافظ محمد لبیب, پھر حافظ محمد سلمان, حافظ نور الحسن, حافظ محمد خان, حافظ محمد ابصار. یہ کل 15 لڑکوں کی دستار بندی ہے. یہ بڑا ہی مقدس اور بڑی ہی بابرکت یہ گھڑی ہے کہ الحمدللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 15 لڑکوں نے اس مدرسے سے قرآن مجید حفظ کیا ہے. قابل مبارکباد ہیں ان کے استاذ
اور اس مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کے ذمہ داران اور مدرسے میں تعاون کرنے والے اور ہر طرح سے اس میں کوشش کرنے والے، یہ تمام کے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ حضرات، محمد لبیب، ان کے بعد محمد سلمان، پھر نور الحسن، سلمان کہاں ہے؟ اس کے بعد حافظ نور الحسن، یہ اسی مدرسے کے استاد جناب حافظ عامر صاحب کے لڑکے ہیں، نور الحسن صاحب۔ حضرات، ان حفاظ کرام کو تھانی پروا کے رہنے والے بابو اسد صاحب نے ایک ایک رومال ان کو بھی اور اساتذہ کرام کو بھی اور تمام حفاظ کو اپنی طرف سے 500 روپے ہدیہ عطا فرمایا ہے۔ تمام حفاظ کرام کو 500 روپے کا ہدیہ عطا فرمایا ہے اور ایک ایک رومال ان کو اور تمام اساتذہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ بابو اسد صاحب تھانی پروا، اللہ تعالیٰ ان کے جان میں ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے، ہر طرح کے خیر عطا فرمائے، دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے۔ حضرات، بڑی ہی بابرکت یہ محفل ہے اور بڑا ہی نورانی یہ منظر ہے جو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان عالم اسلام کی عظیم شخصیات کے ہاتھوں ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، جو ہم سب کے لیے بڑی ہی فخر کی بات ہے اور ہم سب قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سب کی رہنمائی کے لیے یہاں بھیجا۔ حافظ محمد نور الحسن کے بعد محمد خان، ایک ایک کر کے سب لوگ آ جائیں، اپنا انعام لیتے جائیں۔ حضرات، یقیناً یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، ہم سب کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ یقیناً ایک بچے کو تو کم سے کم حافظ قرآن بنانے کا ہر شخص یہ عزم کر لے، ارادہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ارادے پہ اسے نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد میں جناب مفتی سیف الدین صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی فضیلت پہ نعت پاک پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اشعار ہیں، سماعت فرما لیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔
آپ پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں. یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدا ہے برتر ہے. یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدا ہے برتر ہے. دنیا میں بڑا اکرام تیرا عقبیٰ میں شراب کوثر ہے. دنیا میں بڑا اکرام تیرا عقبیٰ میں شراب کوثر ہے. یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدا ہے برتر ہے. اس حفظ کی خاطر روز و شب قرآن میں تو مشغول رہا. اس حفظ کی خاطر روز و شب قرآن میں تو مشغول رہا. قرآن کی تلاوت کرنا ہر شام و سحر معمول رہا. قرآن کی تلاوت کرنا ہی ہر شام و سحر معمول رہا. رنگ لائی ہے اب تیری محنت تو دین کا ماہ اختر ہے. یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدا ہے برتر ہے. دنیا میں بڑا اکرام تیرا عقبیٰ میں شراب کوثر ہے. جبریل امی سے رات تیرا اے حافظ قرآن خوب رہا. جبریل امی سے رات تیرا اے حافظ قرآن خوب رہا. خاصان خدا کی نظروں میں واللہ کی تو محبوب رہا. خاصان خدا کی نظروں میں واللہ کی تو محبوب رہا. تصدیق کریں گے اب تجھ سے تصدیق کریں گے اب تجھ سے. شاہوں کی بھی شوکت کم تر ہے. یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدا ہے برتر ہے. دنیا میں بڑا اکرام تیرا عقبیٰ میں شراب کوثر ہے. ہونٹوں پہ تیرے تجوید بھی ہے الحان بھی ہے ترتیل بھی ہے. ہونٹوں پہ تیرے تجوید بھی ہے الحان بھی ہے ترتیل بھی ہے. ماں باپ کی آنکھوں میں تیری خوشیوں کی جھلکتی جھیل بھی ہے. ماں باپ کی آنکھوں میں تیری خوشیوں کی جھلکتی جھیل بھی ہے. یہ جان لے اب قیمت تیری یہ جان لے اب قیمت تیری ہیرے موتی سے بڑھ کر ہے.
کی دولت اے حافظ احسان خدا ہے برتر ہے دنیا میں بڑا اکرام تیرا عقبہ میں شراب کوثر ہے اسٹیج کے بائیں جانے آپ لوگ ادھر ہو جائیے آپ لوگ ادھر ہو جائیے جتنے بھی حفاظ کرام ہیں ادھر بائیں آ کے بیٹھ جائیں ادھر حفاظ کرام بائیں آ کے بیٹھ جائیں حضرات نہایت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جو حفاظ کرام ہیں اس میں اشفاق اسی بھٹوا گاؤں کے ہیں محمد احسان بدل گڑھ کے رہنے والے ہیں محمد کامران ان کا اس گاؤں میں ننیال ہے اسی طرح محمد شہباز یہ قلندر گڑھ کے رہنے والے ہیں محمد فرحان یہ بدل گڑھ کے ہیں قائد نفیس صاحب کے بھتیجے ہیں محمد حتیب اسی بھٹوا گاؤں کے رہنے والے ہیں محمد فیض یہ بھی بیچر کے رہنے والے ہیں اسی طرح محمد مونس یہ بھی بدل گڑھ کے رہنے والے ہیں محمد عادل یہ بھی قلندر گڑھ کے ہیں اسی طرح محمد طبیب یہ بھی اسی بھٹوا گاؤں کے رہنے والے ہیں محمد سلمان یہ بھی قلندر گڑھ کے ہیں نور الحسن یہ بھٹوا گاؤں کے ہیں محمد خان بھی اسی علاقے کے ہیں حافظ عبد الرحمن بھی اسی علاقے کے ہیں محمد افصال بھی اسی علاقے کے ہیں تو الحمدللہ تمام طلبہ تمام یہ حفاظ کرام اسی علاقے کے رہنے والے ہیں تو نہایت خوشی کی بات ہے کہ یہ تمام طلبہ یہ تمام حفاظ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں باہر کے نہیں ہیں عموماً عام طور سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک مثال ہے کہ چراغ تلے اندھیرا جہاں ادارہ ہوتا ہے اس ادارے کے آس پاس کے لوگ بڑے کم تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں لیکن الحمدللہ اس بھٹوا گاؤں میں پچھلے سال جو دستار بندی ہوئی تھی اس ٹائم بھی کافی بچوں نے حفظ قرآن کیا تھا اس سال بھی کیا ہے تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد اس گاؤں کی حافظ قرآن ہو چکی ہے حضرات یہ نہایت مقدس اور مبارک یہ محفل ہے اور یہ جو قرآن کی دولت ملی ہے یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے حضرات بڑا ہی نورانی منظر ہے اور قبل اس لیے کہ میں استاد محترم حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دوں ان کا